بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ریئیکٹ لیس تھنک مور، یعنی ہم اکثر زندگی میں ہر بات پہ فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ کسی کی کوئی بات بری لگ جائے یا ہمیں کسی نے کچھ چھوٹا موٹا کہہ دیا تو ہم فوراً اس کا ریئیکشن دینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے اگر ہم ریئیکٹ کم اور سوچیں زیادہ تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور ہماری زندگی کس حد تک چینج ہو سکتی ہے؟ ہماری اصل پرابلم ہے کیا؟ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ فوراً ریئیکشن دیتا ہے جب کوئی ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے یا کچھ ایسا کہہ دیتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتا تو ہمارا دماغ فوراً ڈیفینڈ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے رشتوں میں لڑائی ہوتی ہے، دوستی خراب ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہمیں بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے۔ کتنی بار ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے غصے میں کسی کو کچھ کہہ دیا ہوگا اور آپ نے بعد میں سوچا ہوگا کہ کاش میں ایسا نہ کہتا۔ یہی تو فرق ہوتا ہے ریئیکشن اور تھنکنگ میں، یعنی آپ نے ریئیکشن دے دیا اور سوچا نہیں کہ آپ کیا کہنے لگے ہیں۔ ریئیکٹ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بنا سوچے سمجھے ریئیکٹ کرتے ہیں تو اکثر ہم غلط فیصلے لے لیتے ہیں یا ہم کسی کا دل دکھا سکتے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے۔ یا تیسرے نمبر پہ آپ اپنی انرجی جو ہے وہ نیگیٹو چیز پہ ضائع کر رہے ہو۔ ریئیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن سوچ سمجھ کر جواب دینا یہ ایک میچورٹی کی نشانی ہے۔ آپ کی نیچر جتنی بھی پوزیٹیو ہو لیکن جب آپ غصے کی حالت میں ایسے کرتے ہیں نا تو لوگوں کے دلوں میں وہی بات رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پہ میچورٹی دکھائیں۔ آپ کے پاس جیسے بھی حالات آئیں، جیسے بھی موقع ہے، دوسرے نے کچھ بھی کہہ دیا، آپ اپنی نیچر خراب مت کریں۔ میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ اپنی نیچر خراب نہ کرو دوسروں کے پیچھے لگ کے، ٹھیک ہے؟ دوسروں نے جو مرضی کیا آپ ریئیکشن کر کے اور برے بن جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کائنڈلی فوراً ریئیکشن نہ دیا کریں، سوچ لیا کریں، تھوڑا سمجھ لیا کریں، اور اس وقت کی خاموشی آپ کے لیے بعد میں بہت بڑی حکمت بن جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو نا اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں کہ جی اگلے نے کچھ کہا تو میں نے فوراً جواب دینا ہے، منہ توڑ جواب دینا ہے اور اس طرح پتہ چلے گا کہ میں بھی برابر کا طاقتور ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ طاقتور وہ انسان ہے جو خاموش رہ گیا، نہ کہ وہ برابر کے آگے سے جواب دینا شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ خاموشی سب سے بڑی طاقت ہے اور اصل تو اسٹرینتھ اس بندے کے پاس ہے نا جو ایسے حالات میں بھی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اصل مشکل کام یہ ہے، بولنا تو بہت آسان کام ہے، کچھ بھی بولی جائے، کسی کو کوئی بول رہا ہے آپ اس سے ڈبل جواب دی جائیں، یہ بہت آسان کام ہے۔ خاموش رہنا اصل مشقت کا کام ہے۔ خاموش ہو کے چپ ہو جانا یا سوچنا سچویشن کو ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت کمزور بن کے بیٹھ جاؤ یا آپ کمزور ہو۔ اس کا مطلب آپ تھوڑی دیر رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی لڑ رہا ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو تھوڑی دیر بریک دو، فوراً ریئیکشن نہ دو، ٹھیک ہے؟ سچویشن کو سمجھو، پھر فیصلہ کرنا کیا ہے وہ سوچو، ٹھیک ہے؟ اگلے کو جواب بھی اگر دینا ہے تو آپ نے اس طرح دینا ہے کہ اس کو لگے ہی نہ کہ آپ نے اس کے برابر میں کھڑے ہو کے جواب دیا یا اس سے بدتمیزی کی آپ نے، ٹھیک ہے؟ سچویشن کو ہینڈل کرنا سیکھا کریں۔ کئی جگہ ہمارا بولنا ضروری ہوتا ہے لیکن طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ غصے میں فلاں 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 بالکل اس کی عزت اچھال دینا، کسی کی اپنے الفاظوں سے بدتمیزی کرنا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ طریقے کے ساتھ بھی آپ جواب دے سکتے ہو۔ اگر کوئی سچویشن آپ کے سامنے آئی ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہو۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہو یا برے طریقے سے ہینڈل کرتے ہو، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب آپ برے طریقے سے ہینڈل کرو گے وہ سچویشن یاد رکھو اور برائی کی طرف چلتی جائے گی، وہ آپ کے حالات اور خراب کرتی رہے گی۔ اور اگر آپ اس سچویشن کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کرو گے، خاموشی سے سمجھ کے، تھوڑی سی بات کر کے اگلے کو سمجھا کے، تب آپ کی سچویشن اچھے طریقے سے اور اچھے فیصلے کی طرف جائے گی۔
اب میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ سوچئے اگر کوئی آپ کو غصے میں فلاں فلاں کچھ بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ بھی اسے غصے میں جواب دیتے ہو تو کیا ہوگا؟ لڑائی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس وقت صرف خاموش ہو کے اس بات کو تھوڑی دیر سوچ لو، ہو سکتا ہے آپ کی لڑائی وہیں پر ختم ہو جائے اور آپ اور نہ جھگڑو، ٹھیک ہے؟ آپ کی خاموشی اس حالات کو بہتر کر سکتی ہے۔ اس لیے اکثر سکسیسفل لوگ نے ایک رول بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ریئیکشن سے پہلے تھوڑا رکنا ضروری ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے بریک لگاؤ اور سوچو کہ کیا آپ کا اس بات پہ ریئیکشن دینا بنتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کا اس جگہ انرجی کو ویسٹ کرنا بنتا ہے کہ نہیں؟ سمجھدار اکثر لوگ ایسے حالات میں خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اس جگہ سے، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی انرجی ویسٹ ہی کریں گے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم اسلام کے پروسپیکٹیو سے دیکھیں تو اسلام بھی ہمیں صبر اور سوچ سمجھ کر بات کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جو انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے وہ اصل میں سب سے زیادہ اسٹرونگ ہوتا ہے، کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے جو انسان کو فوراً آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز آپ پہ فوراً ہیوی ہوتی ہے اور آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہو تو آپ بہت اسٹرونگ ہو۔ اسی طرح جب یہ ایک قسم کا جہاد ہے، جیسے آپ پہ گناہ طاری ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سانگ سننا ہے، مووی دیکھنی ہے یا آپ نے نماز چھوڑنی ہے، کوئی ایسا دماغ میں خیال آتا ہے اور پھر آپ اللہ کی خاطر وہ کام نہیں کرتے یا کوئی نیکی کا کام اللہ کی خاطر کرتے ہو جس کا آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، تو یہ آپ نے جہاد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے نفس کا جہاد کیا ہے۔ تو غصہ آپ جب کنٹرول کرتے ہو، جس سے اتنی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسے آپ گالی دینے سے رک جاؤ گے، جسے اگلا بندہ گالی دینے سے بھی رک سکتا ہے، تو یہ آپ کا جہاد ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی نیکی آپ کی نامہ اعمال میں انکلوڈ کرے گا کہ جہاں آپ آواز اٹھا سکتے تھے، جہاں آپ اگلے کو صحیح برابر کا جواب دے سکتے تھے، صرف اس لیے کہ لڑائی نہ بڑھے، اللہ کی رضا کی خاطر آپ وہاں پہ رک گئے، خاموش ہو گئے، صبر کر لیا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو کتنا ہی اجر دے گا۔ زندگی میں ہر چیز پر ریئیکشن کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے بہتر ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ نو ریئیکشن ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ریئیکٹ لیس تھنک مور۔ جب آپ سوچ کر فیصلے کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کے رشتے اور سکون بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے میں کام کریں۔ ہمارا دین بھی اس چیز کو زور دیتا ہے کہ آپ کے اندر حسن اخلاق ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنی زبان سے کسی کا دل دکھاتے ہیں تو آپ کے رزق سے آٹومیٹکلی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کیا جو میرے رزق سے برکت ختم ہو گئی یا مال آنا کم ہو گیا، تو یہ آپ کے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتے آپ کر رہے ہوتے ہو۔ تو اس گناہ سے بچیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔